اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سورہ بنی اسرائیل قرآن کریم کی 15ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ اس کی پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک انہیں لے گئے۔ وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی قدرت کے کرشمے دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہے، دیکھنے والے بھی۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر خصوصاً مسلمانوں کے لیے جو سب سے اہمیت کا حامل معاملہ ہے وہ مسئلہ فلسطین ہے۔ فلسطین کی تاریخ کیا ہے؟ یہود کی ظلم و بربریت کا آغاز کہاں سے ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ یہ 2-3 باتیں ہیں جو میں آج کی اس نشست میں آپ سے عرض کروں گا۔ فلسطین کی تاریخ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے شروع ہوتی اور قرآن کریم کے حوالے سے کعبۃ اللہ کی تاریخ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوتی۔ ویسے تو تاریخ کی کتابوں میں کعبۃ اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، اور پھر مختلف اقوال ہیں اس میں، لیکن قرآن کریم جو ذکر کرتا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کہ جب وہ کعبۃ اللہ کو بنا رہے تھے پہلے پارے میں۔ ابراہیم علیہ السلام اصلاً یہ عراقی ہیں، ان کی پیدائش عراق میں ہوئی۔ بابل نامی علاقہ جو اس زمانے کے سیاست کا اور معیشت کا اور تجارت کا اور بہت بڑا مرکز تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہاں پیدائش ہوئی، وہاں جوانی ہوئی، وہاں شادی ہوئی، وہاں نبوت ملی، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید اور اللہ کا پیغام عراقیوں کو پہنچایا۔ نمرود کی حکومت تھی، ابراہیم علیہ السلام کے اس پیغام حق کو قوم نے قبول نہیں کیا، چونکہ حکومت مشرکوں کی تھی اور وہ اسباب و وسائل کے اعتبار سے بہت اسباب و وسائل سے مالا مال تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے، نہ قوم نے قبول کیا، نہ برادری نے قبول کیا، نہ خاندان نے قبول کیا، نہ اپنے گھر والوں نے قبول کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے بھی ان کو منع کر دیا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امر سے عراق سے ہجرت کر کے
فلسطین آ جاتے ہیں۔ انی مہاجرن الی ربی قرآن میں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اور عراق سے فلسطین آ گئے۔ یہاں سے فلسطین کی تاریخ شروع ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کی زوجہ حضرت سارہ تھی، اور ان کے بھتیجے حضرت لوط تھے علیہ السلام۔ یہ تین لوگ تھے کہ انہوں نے عراق سے فلسطین ہجرت کی، یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، انہیں حکم ہوا کہ آپ اردن چلے جائیں۔ اسرائیل کے ساتھ ہی آگے، فلسطین کے ساتھ اردن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اردن چلے گئے، وہاں بھی لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، اور بیت شی بولتے ہیں اس کو، جہاں وہ سارے وہ آج بھی موجود ہیں، تو وہ ساری بستیاں ہلاک ہو گئی، اور لوط علیہ السلام کی تاریخ وہاں پر ختم ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھ حضرت سارہ فلسطین آئے، یہاں آباد ہو گئے۔ یہاں آپ کو اللہ نے بیٹا دیا، ان کا نام اسحاق تھا علیہم الصلوات والتسلیمات، اور اس طرح آپ فلسطین میں آباد ہو گئے۔ آپ کی دوسری زوجہ حضرت ہاجرہ ہے رضی اللہ عنہا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ہاجرہ کو آپ عرب کی سرزمین لے جائیں، اور آپ سرزمین حجاز اس کو کہتے تھے، حجاز کی سرزمین جس میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ یہ علاقے آتے ہیں، وہاں جا کر مکہ معظمہ میں حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل جو بھی گود کے بچے تھے ان کو وہاں، وہ تفصیلی واقعہ آپ کو معلوم ہے، بہرحال وہاں آباد کیا۔ اس طرح یہ دو مرکز ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں اللہ نے انسانوں کے لیے عبادت کے اور ہدایت کے بنائے، کہ بھئی یہ دو مرکزی سینٹر ہیں، ان میں آؤ، یہاں سے اللہ کی عبادت اور اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق اور اللہ کے دین کو سیکھو۔ حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام وہاں آباد ہو گئے، وہاں ان کی اولادیں اور نسلیں چلنے لگی۔ ادھر اسحاق علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام نے شادی کی، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل قرآن میں موجود ہے، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل۔ حضرت کا لقب اسرائیل تھا، اسی سے بنی اسرائیل کا یہ سلسلہ فلسطین میں چلا، اور مسجد اقصی یہود کی قبلہ قرار دیا گیا۔ اور یہ ایک لمبی تاریخ ہے کہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً کوئی کم و بیش 3000 انبیاء تشریف لائے ہیں، اور اسی ارض فلسطین میں اور ارض مقدسہ جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے علاقہ ہے، مسجد اقصی اس کا ایک حصہ ہے۔ جیسے مسجد الحرام کعبۃ اللہ مسجد ہے ایک، لیکن اس کے ارد گرد زمین کو حدود حرم کہتے ہیں، وہ میلوں تک ہے، ایسے ہی یہاں پر مسجد اقصی ہے، پھر اس کے ارد گرد یہ ارض مقدسہ جسے قرآن نے کہا، بیت المقدس جسے کہا جاتا ہے، یہ ایک پورا خطہ ہے، اس میں اور بھی بہت ساری مسجدیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ خاندان آباد رہا، اور یہ 3000 کے قریب انبیاء اس میں آئے، اور یہ زمانہ یہود کا تھا، بنی اسرائیل کا تھا، اور ٹائٹل بھی یہی تھا کہ یہ یہود کا قبلہ ہے، مسجد اقصی بیت المقدس ان کا۔ پھر اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آئے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی آئے ہیں قرآن کریم میں، پھر ان کی بادشاہت کا بھی ذکر ہے، گویا نبوت بھی ان کے پاس تھی، بادشاہت بھی ان کے پاس تھی، طاقت بھی ان کے پاس تھی، حکومت بھی ان کے پاس تھی، دولت بھی ان کے پاس تھی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی وہ مثالی حکومت کہ وہ نہ صرف انسانوں پر، جنات پر، ہواؤں پر، چرند پر، پرند پر
اس زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ تخت تھا، ہوائی جہاز تھا، گویا کہ فلسطین سے کابل تک اور دنیا کے کناروں پر حضرت اس پر سفر کیا کرتے تھے ہوائی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتیں ان کو عطا کر رکھی تھی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، نبی بھی اس خاندان میں بھیجے، بادشاہ بھی بھیجے، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، وہ نعمتیں دی جو کسی کو نہیں دی تھی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ خیمہ بھی لگتا تھا، کیا بولتے ہیں اس کو، ڈیوڈ کیمپ بولتے، کیا بولتے ہیں اس کو، غالباً اس طرح کچھ بولتے ہیں، ہاں یہ تو وہ خیمہ جس میں حضرت عبادت کرتے تھے، تو یہ سارا علاقہ ان کا تھا، اور یہ ٹائٹل ان کے پاس تھا، اور ان کا زمانہ تھا، اور ان کے انبیاء تھے۔ یہ قوم کیسی تھی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ سورہ بقرہ میں اللہ نے ان کی شرارتوں کو، ان کی نافرمانیوں کو، اور موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء کے ساتھ ان کی بدتمیزیوں کو، انبیاء کو شہید کرنے تک سارے واقعات موجود ہیں۔ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی اسی فلسطین کی سرزمین میں پیدا ہوئے، اور یہیں پر ان کی پیدائش ہوئی، اور یہیں پر وہ رہے، اور اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا کی، ان کو کتاب عطا کی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کا انکار کیا، اکثر یہودیوں نے، اور بے ادبی پر اتر آئے، اور نبی تو دور کی بات، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تو ایک شریف انسان بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جس خاتون سے پیدا ہوئے ہیں تو شوہر کون ہے بھئی؟ دنیا میں تو بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، زوجین نکاح کرتے ہیں، میاں بیوی ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیتے ہیں۔ مریم نے تو شادی نہیں کی، تو پھر یہ تو الیاذ باللہ یہ تو ثابت النسب ہی نہیں ہے۔ یہاں سے آ کر بنی اسرائیل تقسیم ہو گئی، یہاں سے آ کر بنی اسرائیل تقسیم ہو گئی۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ عیسائی کہلائے، مسیحی کہلائے، اور جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایمان ان پر لانا قبول نہیں کیا، اور وہ اپنے آپ کو یہودی کہلانے لگے، جی ہم یہودی ہیں، ہم عیسائی نہیں ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہم انجیل کو نہیں مانتے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب دیا کہ اگر تمہیں یہ تعجب ہے کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، تو فرمایا کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ تو اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ اپنے عجائبات اور قدرت دکھاتا ہے۔ یہاں سے یہ تقسیم ہوا، یہودی الگ ہو گئے، عیسائی الگ ہو گئے۔ اب فلسطین کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن چونکہ ان کے ماننے والے کم تھے، ان کے ساتھ لوگ کم تھے، اور پھر ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا، اور ورنہ یہودی ان کو قتل کرنے کے در پہ تھے۔ اسی لیے یہودی کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ قرآن کہتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل ہوئے جو یہودی کہتے ہیں، وما صلبوہ، نہ سولی پہ چڑھے جیسے عیسائی کہتے ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا آسمانوں پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر جانے کے تقریباً کچھ تاریخ میں آتا ہے 90 سال کم و بیش عیسائیوں کی حکومت مضبوط ہو گئی، اور تیتس نامی روم کا جو بادشاہ تھا، قیصری روم، اس نے حملہ کیا، اور اس نے بیت المقدس یہودیوں سے لیا، یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا۔ اور اسی سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا، اور بیت المقدس پر، مسجد اقصیٰ پر اب جو قبضہ آیا وہ کس کا آیا؟ عیسائیوں کا۔ اب اس زمانے کے اہل حق عیسائی تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اس زمانے کے اہل حق یہودی تھے، ان میں انبیاء آ رہے تھے، ان میں سلسلہ چل رہا تھا، مسجد اقصیٰ بیت المقدس ان کے پاس تھی، ٹائٹل ان کا لگا ہوا تھا کہ یہ یہودیوں کی عبادت گاہ ہے۔
ٹھیک. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قبول نہیں کیا اور یہ الگ ہو گئے کہ ہم نہیں مانتے اور وہ اللہ کے نبی تھے، اس زمانے کے اہل حق مذہب عیسائیت تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی، وہ اللہ کے نبی یہ برحق تھے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اٹھائے جانے کے تقریباً کچھ 90 سال بعد قیصری روم نے یہودیوں پہ حملہ کیا اور انہیں مسجد اقصیٰ و بیت المقدس فلسطین کی سرزمین سے نکالا اور کہا اب یہ ہمارا قبلہ ہے، ہماری عبادت گاہ ہے، ہمارے نبی کا زمانہ ہے، لہذا اب یہاں آپ ہمارے نبی کی مانیں گے تو ہمارے ساتھ ہے، نہیں تو آپ کا دور ختم ہو گیا. اس طرح یہ ٹائٹل تبدیل ہو گیا اور اب وہ عیسائیوں کی عبادت گاہ کہلائی. اسی وجہ سے مسجد اقصیٰ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں یہودیوں کی عبادت کی جگہ بھی ہے، جہاں عیسائی بھی عبادت کرتے ہیں، جہاں مسلمان بھی کرتے ہیں، سب کے لیے قابل تکریم و تحریم ہے. اب عیسائیوں کے پاس آ گیا اور یہاں عیسائی آباد ہو گئے اور یہودیوں کو انہوں نے نکال دیا اور یہودیوں کے آنے پر پابندی لگا دی اور وہ ادھر سے بے دخل کر دیے گئے. لیکن یہ کس نے کیا؟ عیسائیوں نے کیا، ہم نے نہیں کیا. بھائی یہودیوں کو کس نے مارا؟ تاریخ کیا بتاتی ہے؟ ٹیٹس نامی وہ جو روم کا بادشاہ تھا اس نے مارا اور ان کے ساتھ جنگ ہوئی، ان کو نکالا گیا عیسائیوں نے، اور وہ زمانے کے اہل حق تھے. تو اب مسجد اقصیٰ بیت المقدس کا ٹائٹل تبدیل ہو گیا کہ اب یہ یہودیوں کی عبادت گاہ نہیں ہے، اب یہ عیسائیوں کی، مسیحیوں کی عبادت گاہ ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے جانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بن کر آنے، آسمان پر جانے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت، آپ کے بعثت کے درمیان تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے. 600 سال، 500 سال، چونکہ حضرت عیسیٰ کے 90 سال بعد، تو تقریباً 500 سال بیت المقدس پر، مسجد اقصیٰ پر قبضہ کس کا تھا؟ عیسائیوں کا تھا. اور اس وقت کا دین برحق عیسائیت تھا اور ان لوگوں کی وہ عبادت گاہ تھی. وہ عبادت گاہ پر قبضہ بھی ان کا تھا، ٹائٹل بھی ان کا تھا. بھئی جس کی جگہ ہوگی نام اسی کا ہوگا. آپ نے گھر خرید لیا، آپ سے پہلے جس کا نام تھا ہٹ جائے گا، آپ کی تختی لگ جائے گی. آپ بیچ کے جائیں گے، دوسرا آئے گا، اس کی تختی لگ جائے گی. اب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، عیسائیت کا دور آ گیا، لہذا ٹائٹل بھی ان کا آ گیا کہ عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے، جو اس زمانے کے اہل حق تھے. ان کے زمانے میں جو بھی تھا اس کو حکم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. اب یہ حق کس کا بنتا تھا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے کہ پورے دنیا کے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اب اللہ کے برحق نبی کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ معظمہ کے لیے نبی تو نہیں تھے، یا صرف مدینہ منورہ کے لیے، یا صرف عربوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے. اسی لیے قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہ اللہ تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ و مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر، تو اللہ تعالیٰ مسجد الحرام سے لے جاتا. صراحتاً قرآن نے ذکر کیا کہ حضور کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لائے اللہ تعالیٰ. کیا بتانے کے لیے؟ مسجد حرام کی امامت بھی رسول اللہ کی ہے، مسجد اقصیٰ کی امامت بھی رسول اللہ کی ہے. وہاں انبیاء کو حضور نے امامت کروائی. یہ کیا تھا؟ اشارہ تھا کہ یہ جگہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت و سیادت میں آئی گی. وہاں سے آسمانوں پہ اللہ لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی
اور مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا سن ہجری 8 میں، تو سن ہجری 9 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، انہوں اسلام کی دعوت دی۔ ان خطوط میں سے ایک خط ہرقل روم کے پاس، قیصر روم کے پاس گیا، جو اس وقت ہرقل تھا، اور یہ صحیح بخاری میں بالکل شروع میں بڑا تفصیلی خط موجود ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کا ہرقل نے، جو روم کا قیصر روم تھا، روم کا بادشاہ تھا اس وقت، دنیا کی بڑی سپر طاقت تھی وہ، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا بڑا استقبال کیا، بڑا احترام کیا۔ آج بھی ان کے پاس روم میں، ان کے عجائب گھر میں حضور کا وہ خط محفوظ ہے۔ اس نے آپ کے خط کا بڑا استقبال کیا، بہت عزت دی۔ اچھا، چونکہ فلسطین ان کا صوبہ تھا، 500 سال قبل قبضہ کر چکے تھے عیسائی، یہودیوں کو بے دخل کر چکے تھے، یہ ان کا صوبہ تھا، تو ہرقل روم سے فلسطین مسجد اقصی آیا ہوا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں وزیر اعظم پاکستان صدر صاحب کعبۃ اللہ چلے جاتے عبادت کی، تو یہ تو خیر اجازت لے کے جاتی، ان کی تو حکومت نہیں، اور اس کی تو حکومت تھی، اس کا صوبہ تھا، وہ بیت المقدس فلسطین آیا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط لے جانے والا تھا، اسے پتہ چلا کہ جو وہ تو فلسطین میں ہے، روم جانے کے بجائے فلسطین ان کو زیادہ قریب پڑتا تھا، تو وہ ادھر آ گئے، کہ جو بہت زیادہ اچھی بات ہے۔ یہاں کے گورنر کو خط دیا، اور گورنر نے ہرقل تک خط پہنچایا۔ ہرقل نے وہ خط لے کے پڑھا، اور خط پڑھنے کے بعد ہرقل روم نے کہا کہ پتہ کرو مکہ معظمہ سے جہاں سے خط آیا ہے وہاں کے کوئی لوگ ہمارے یہاں آئے ہوئے نہیں، جیسے تجارتی قافلے جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک، تو پتہ کرو کہ وہاں کے کچھ قریشی خاندان کا اس قبیلے کے کچھ لوگ آئے نہیں۔ آرڈر ہوا تھانوں کو، جو بھی اس زمانے کا نظم ہوگا، اور ان اداروں نے پتہ کیا، پتہ کرنے کے بعد اطلاع دی کہ جی ہاں ہمارے شہر میں آئے ہوئے وہاں سے لوگ۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آئے ہوئے تو ان کو بلا لو۔ ان سے کہو جی ہرقل روم تم سے ملنا چاہتے، بڑے حیران ہو گئے۔ ان کو بلایا گیا اور ان سے سوالات کیے گئے ہیں، جو صحیح بخاری میں آج بھی موجود ہے۔ 11 سوالات تھے، جن میں سے ایک میں اکثر ذکر کرتا ہوں۔ اچھا، سوالات جن سے ہو رہے ہیں یہ سارے کے سارے، ابھی ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہوا، اور ان کے نمائندگی کر رہے تھے ابو سفیان، جو بعد کو رضی اللہ عنہ بنے۔ تو جب یہ بلایا گیا اس قافلے کو اور ان سے سوال و جواب کیا گیا، تو وہ ایک سوال جو میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ ہرقل روم نے کہا یہ بتاؤ کہ اس شخص نے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے کبھی آج تک جھوٹ بولا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس پر جو تبصرہ ہرقل نے کیا وہ کمال کا ہے کہ جس شخص نے اپنی پوری زندگی کسی انسان پہ جھوٹ نہیں بولا، 40 سال بعد اسے کیا پڑی کہ وہ اللہ پہ جھوٹ بولے، معلوم ہوتا ہے نبی سچا ہے۔ یہ تو میں خیر ویسے یہاں جو بیان کرنا چاہتا ہوں، ہرقل روم نے جب وہ سارے سوالات کیے اور جوابات ملے، تو اس نے ان سے کہا، مکے والوں سے، کہ جو میں نے تم لوگوں سے سوالات کیے اور جو تم نے جوابات دیے، اگر یہ ایسا ہی ہے، فَإِنَّهُ نَبِيٌّ حَقٌّ، تو یہ سچا نبی ہے، اور آگے سَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَذَا، عن قریب اس کی حکومت یہاں تک پہنچے گی، مسجد اقصی کا وہ مالک بنے گا، بیت المقدس اس کی بادشاہت میں جائے گی۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ روم کا بادشاہ کوئی معمولی بندہ نہیں تھا،
عیسائی دنیا کا طاقتور ترین انسان، اور اپنی طاقت کی کرسی پہ براجمان تھا، اور اس کرسی تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس کچھ علم بھی ہوگا، کچھ سمجھ بھی ہوگی، کچھ فہم بھی ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ ایسی کرسی پہ پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ سوالات کے جوابات یہی ہے جو تم بتا رہے ہو اور یہ تم نے مجھے صحیح بتائے ہیں، فَإِنَّهُ نَبِيٌّ حَقٌّ، یہ سچا نبی ہے، وَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَذَا، میں جہاں بیٹھا ہوں یہاں تک اس کی بادشاہت پہنچے گی، یہ جگہ اب اس کی ہے۔ ہرقل نے کہہ دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر یہی ہوا کہ جب بیت المقدس مسلمان پہنچ گئے تو فاتح بیت المقدس کے ابو عبیدہ عمرو بن جراح، ابو عبیدہ سے مجھے یاد ہے آج کا کمان بھی ابو عبیدہ ہی کر رہا ہے، جو حماس کا لیڈر ہے نا، اس کا نام بھی ابو عبیدہ ہے، اور وہ بھی ابو عبیدہ تھے۔ ابو عبیدہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فاتح بیت المقدس ہے، لیکن حکومت کس کی تھی اس وقت؟ عیسائیوں کی تھی۔ بیت المقدس کس کے پاس تھا؟ عیسائیوں کے پاس تھا۔ یہودیوں سے عیسائیوں نے لیا۔ اب عیسائی تھے 500 سال سے، اب حضرت عمر کے دور میں مسلمان پہنچے۔ جب پہنچے ابو عبیدہ بن عمر بن جراح کو کہا کہ دیکھو ہم بیت المقدس آپ کے حوالے کر رہے ہیں، آپ سے کوئی جنگ نہیں ہے، ہماری کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن جس بندے کو چابی دینی وہ نہیں ہے، اس کو بلاؤ، مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ اور حق بھی یہی تھا، اس لیے کہ مرکز تھا بیت المقدس، اور مسجد اقصی ایک مرکز تھا، وہ اس لائق تھا کہ وہ خلیفۃ المسلمین، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے چابی حوالے کر دی۔ اس طرح بیت المقدس، مسجد اقصی یہودیوں سے عیسائیوں کے پاس آیا تھا۔ یہودیوں کے زمانے میں وہ اپنے زمانے کے برحق انبیاء تھے، ٹائٹل وہی تھا، بنی اسرائیل کی عبادت گاہ۔ بنی اسرائیل کا دور ختم ہوا، عیسائیوں کا دور آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کی امت کو وہ جگہ دی گئی، انہوں نے یہودیوں سے لے لی، ٹائٹل بدل گیا، یہ عبادت گاہ عیسائیوں کی ہے۔ ان کے 500 سال بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت تشریف لائے، حضرت عمر کو حوالہ کیا عیسائیوں نے، اب ٹائٹل بدل گیا، عبادت گاہ مسلمانوں کی۔ یہ کہنے کا مطلب صرف میرا یہ ہے اس پوری تفصیل کا کہ بعض دفعہ ہمارے ذہن میں کوئی کہتا ہے بھئی آپ کے پاس مسجد الحرام ہے، مسجد نبوی، آرام سے بیٹھو، ان کی عبادت گاہ ان کے حوالے کرو، کیوں لڑتے ہو، کیوں؟ یہ بات نہیں، ایسا نہیں۔ مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، بیت المقدس، یہ سب پوری دنیا کے مساجد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، آپ کی سنت پر ہے، حضرت عمر کے حوالے کیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صحابہ کرام کے پاس اور مسلمانوں کے پاس یہ علاقہ رہا۔ صلیبی جنگیں ہوئیں، صلیبی جنگوں میں پھر بیت المقدس کو مسلمانوں سے لے لیا گیا کچھ عرصے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو توفیق دی اور صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور بیت المقدس اور مسجد اقصی مسلمانوں کے پاس آ گئے، اور 1967 تک یہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ یہ ہو گئی بیت المقدس کی تاریخ۔ اب آئیے یہودیوں کی تاریخ کے انہوں نے کیسے گڑبڑ کی۔ 1800 سال بعد انہیں یاد آیا کہ ہم تو فلسطین میں رہتے تھے، چونکہ ان کو مدینے سے نکالا گیا، خیبر سے نکالا گیا تھا، انہیں ہمارے ساتھ وہ بغض تھا، جبکہ مسجد اقصی نہ ہم نے ان سے لی ہے اور نہ ہم ان سے لڑے ہیں۔
ہم نے تو پہلی دفعہ اگر لی ہے تو عیسائیوں سے، اور دوبارہ اگر جہاد کر کے لی ہے تو بھی عیسائیوں سے لی۔ خلافت عثمانیہ کے آخری دور میں یہودیوں کو خیال آیا کہ ہماری تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، ہم کسی جگہ جا کے جمع ہوں، ایک قوم بنے۔ اور چنانچہ یہ مسلمانوں کے خلافت عثمانیہ کے جو آخری خلیفہ تھے عبدالحمید ثانی، اس کے پاس یہودی گئے اور اس کو کہا کہ ہمیں فلسطین میں جگہ دے دو۔ اچھا، جب یہ مسلمانوں کے پاس تھا تو یہ سہولت تھی کہ مسلمان یہودیوں کو منع نہیں کرتے تھے، عیسائی تو آنے نہیں دیتے تھے، مسلمانوں کا نہیں، آپ آؤ اپنی عبادت کرو، دیوار گریہ ہے ان کی عبادت کی جگہ ہے، ٹھیک ہے آپ آؤ اپنی عبادت کرو، جیسے ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، بھئی آ جاؤ آپ 8 دن 10 دن جو بھی رہنا ہے رہ لو، لیکن آپ یہاں زمین نہیں خرید سکتے، آپ یہاں کاروبار نہیں کر سکتے، اور آپ یہاں مستقل رہائشی نہیں بن سکتے، آپ ویزا لے کے اور اجازت لے کے آؤ، 8-10 دن اپنی عبادت کرو، عبادت کر کے آپ چلے جاؤ۔ انہوں نے خلیفہ عبدالحمید ثانی کو کہا کہ ہمیں یہاں جگہ چاہیے، اس نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا۔ بقیہ خلافت عثمانیہ بہت بڑا علاقہ تھا، کہا جہاں چاہو گے میں تمہیں جگہ دلوا دوں گا، لیکن فلسطین میں نہیں۔ یہ دوبارہ گئے، انہوں نے کہا جتنے پیسے آپ بولتے ہیں ہم دے دیں گے، لیکن اس نے کہا میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری دفعہ پھر بلینک چیک لے کے گئے کہ آپ نے جو رقم لکھنی ہے لکھ دے، لیکن ہمیں، اس نے کہا آئندہ میرے پاس نہیں آنا۔ یہاں سے مایوس ہو گئے۔ دنیا کا نظام اپنی جگہ چلتا ہے، یہ جنگ عظیم ہوئی جرمن اور یورپ میں، اور پھر وہ برطانیہ غالب آ گیا، اس نے جرمن کو مارا، اور وہ پھر پوری دنیا اس کے پاس آ گئی، اور پھر انہوں نے آپس میں بندرباٹ کی، اور اس میں جو ہے وہ برطانیہ نے فلسطین کو اپنے جو ہے اس میں لے لیا کہ بھئی ہمارے پاس ہے، اور اس طرح برطانیہ وہاں قابض ہو گیا۔ اب یہودی برطانیہ کے وزیر خارجہ کے پاس 1917 میں گئے کہ ہمیں فلسطین میں آپ آباد کر دیں اور ہماری نگرانی کریں، آپ کے جنگ کا اور جنگ عظیم کا جتنا خرچہ ہے وہ ہم دے دیں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ بھئی یہودی جو ہے وہ فلسطین میں رہیں گے، اور وہ جو قانون تھا خلافت عثمانیہ کا، خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، قانون ختم ہو گیا، اس کو انہوں نے منسوخ کر دیا کہ بھئی یہودی دنیا میں جہاں بھی چاہے جگہ لے سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہودی پوری دنیا سے فلسطین آنا شروع ہو گئے، اور برطانیہ نے اب یہ کوشش شروع کی کہ ان کو بین الاقوامی سطح پر ایک قانونی حیثیت دی جائے، اور کرتے کرتے 1947 میں غالباً یا 48 میں، غالباً 47 سے اقوام متحدہ سے اس کی منظوری لی گئی، اور اقوام متحدہ نے یہ اعلان کیا کہ اسرائیل فلسطین میں اب باقاعدہ منظوری کے ساتھ ان کی حکومت کو قبول کیا گیا، اور اقوام متحدہ سے یہ اعلان ہو گیا کہ وہاں رہنا ان کا اپنا جائز حق ہے، اور انہوں نے وہاں اپنی حکومت بنا لی۔ یہاں بیچ میں یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ جو تقسیم ہوئی، مسلمانوں نے نہ اس وقت مانی تھی نہ ابھی مانی ہے۔ اس وقت بھی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات کہی تھی کہ یہ امریکہ کا ناجائز بچہ ہے، اور ہمارے سینے میں، مسلمانوں کے سینے میں چھرا گھونپا گیا۔ اب جائز ناجائز تو ایک الگ مسئلہ ہے، چلو کہ حکومت جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن اقوام متحدہ نے اور جو کاغذات میں ان کو جگہ دی اور ان کو آباد کیا، اس میں بھی بیت المقدس ان کا نہیں ہے۔ جائز ناجائز اپنی جگہ، لیکن جو ان کو جگہ دی گئی اس میں بیت المقدس شامل نہیں ہے، یہ زمین نہیں، یہ تو مسلمانوں کی۔ لیکن بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ یہود نے محنت کی، ان کی محنت کو ماننا پڑے گا۔
ہمارے حکمرانوں نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ تعلیمی ادارے قائم کر سکے، نہ کوئی صحیح یونیورسٹیاں قائم کر سکے، نہ اسلحہ بنا سکے۔ مسلمان ریاستوں سے کہا گیا تھا جو صاحب حیثیت تھے کہ دیکھو آپ اپنے یہاں، آپ کو مرسیڈیز اور شیورلیٹ گاڑیوں کو چھوڑو، آپ اسلحے کے کارخانے بناؤ، آپ اسلحہ بناؤ، آپ یونیورسٹیاں قائم کرو۔ آج آپ کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیاوی تعلیم کے اندر کوئی اعلیٰ ڈگری لینا چاہتا ہے تو وہ تو ادھر ہی جائے گا، جب ادھر جائے گا تو وہ اس کے مزاج کا بن جائے گا۔ پھر ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ جتنے بھی پڑھنے والے بچے ہیں جو اعلیٰ تعلیم دنیاوی اعلیٰ قسم کی حاصل کرتے ہیں اور اس میں اعلیٰ کوالٹی پر جاتے ہیں، وہ اس ملک میں رہتے ہیں۔ یہ ایک یونیورسٹی ہے، اس میں 100 بچے پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر، ان 100 بچوں میں مثال کے طور پر 5 A+ آ جاتے ہیں، 5 A آ جاتے ہیں۔ وہ A+ پاکستان میں رہتا ہے؟ نہ A پاکستان میں رہتا ہے، نہ A+ پاکستان میں رہتا ہے، سب جاتے ہیں باہر۔ ہمارے پاس B رہ جاتا ہے، اب تو B بھی رہنے کو تیار نہیں ہے، ہمارے پاس تو C اور D ہے جو حکمران بنے ہوئے ہیں، تو وہ تو یہی کریں گے جو کر رہے ہیں۔ وہ تو سارے چور ہوں گے نا، ڈکیت ہوں گے۔ افسوس کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے محنت کی، وہ صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، انہوں نے محنت کی۔ وہ یہود جن کو یہاں آباد کیا، 1967 میں انہوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا، 1967 تک یہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ یہ فلسطین کی مختصر تاریخ، یہود کی یہ کارگزاری۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ ہے اصل بات کہ ہمیں اس موقع پہ کیا کرنا ہے، کیسا ظلم ہو رہا ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے، یہ آپ سب کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ سب کچھ آج میڈیا پہ آ رہا ہے، ساری تصویریں آ رہی ہے، ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ ہاں، اس جذبہ جہاد نے ایک کام کیا۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ حماس نے کیا کر دیا، ایسے اتنے لوگوں کو مروا دیا۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید اسرائیل کو ہم بھی قبول کر چکے ہوتے، اس لیے کہ جو ہم سے آگے ہیں وہ قبول کرنے والے تھے، ہم ان کے پیچھے پیچھے، ہم جن کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو جو ہمارے رہبر و رہنما ہیں وہ قبولیت کے قریب ہو چکے تھے، مذاکرات چل رہے تھے، اور جیسے انہوں نے قبول کرنا تھا تو پھر ہم نے قبول کرنا تھا، دباؤ آنا تھا، قبول کرو۔ فلسطین کے مجاہدین نے ہزاروں بچوں اور بچیوں اور خواتین کی قربانیاں دے کر اس پر بریک لگا دی کہ اب مسلمان دنیا کے حکمران کچھ غیرت کریں گے اور اسرائیل کی حکومت کو قبول نہیں کریں گے۔ نمبر 2 یہ کہ اس جہاد سے انہوں نے اتنا بتا دیا، اسرائیل جسے لوگ دنیا کی ناقابل تسخیر طاقت سمجھتے تھے، انہوں نے کہا ایسا نہیں بھئی، ہم بھی لڑ سکتے ہیں اسے، اپنے ڈنڈے سوٹے اٹھا لیے جو ان کے پاس ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کی کوئی حکومت نہیں ہے، بس وہاں رہتے ہیں۔ وہ ایسے ہی جیسے یہ آپ کا ڈیفینس ہے، بھئی یہ ڈیفینس ہے، ان کی اپنی سیکورٹی ہے، اپنا سسٹم ہے، بس یہ کوئی حکومت تھوڑی ہے۔ ایسی میونسپل کمیٹی جیسے نظام ہے ان کے پاس، چلو بھئی یہ لائٹ صحیح کر لیں گے، دیوار صحیح کر لیں گے، سڑک صحیح کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ کوئی حکومت ان کے پاس، جہاز، ایئرپورٹ، چیزیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ نکل آئے۔ اور تیسرا یہ ہوا کہ یہ مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ بن گیا، پوری دنیا کے مسلمان اس پر غور کرنے کے لیے آئے کہ بھئی فلسطین کا مسئلہ یہ دنیا کے دیگر ممالک کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا، اس لیے کہ مسجد اقصی
ہمارا قبلہ اول ہے، ہمارے نبی نے وہاں نماز پڑھائی ہے۔ یہ دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح نہیں کہ افغانستان کا اپنا مسئلہ ہے، کشمیر کا ان کا مسئلہ ہے، یا ان کا مسئلہ ہے۔ مسجد اقصیٰ کا مسئلہ پورے دنیا کے مسلمانوں کا ہے۔ اس لیے اس ماحول کو گرم رکھنے کے لیے اس ماحول کو گرم رکھنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کے جذبات رہے، عوامی زور و شور رہے، تاکہ اس بات کا ان کو بھی احساس ہو کہ بھی مسلمان اس بات پر متفق ہے۔ پھر مسلمانوں میں اس سے جذبہ جہاد بیدار ہو، مجاہدین۔ ورنہ ایک وقت آیا تھا کہ یہاں تو جہاد کی بات کرنا ممنوع ہو گئی تھی۔ ایک ایسا شخص اس ملک پر مسلط ہوا تھا جس نے جہاد پر اور جہاد کے موضوع پر پابندی لگا دی تھی اور مجاہدین کو جیلوں میں ڈال دیا تھا، اور اس کو امریکہ کی زبان میں دہشت گردی کہتا تھا۔ اب یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ حقوق کے علمبردار اور جہاد کو دہشت گردی کہنے والے کہ جی یہ جو بم پھاڑ دیا کتنا ظلم ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو بھی ظلم کون؟ یہ ظلم تو بہت معمولی چیز ہے، ظلم سے بھی آگے ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے۔ اس کو وہ دنیا کے امن کے دعوے دار ظلم نہیں کہتے، اس کو حقوق کی پامالی نہیں کہتے۔ بے گناہ شہریوں پر بمباری، عورتوں پر، بچوں پر، ہسپتالوں پر، تعلیمی اداروں پر ان کی خوراک بند کر دو، خوراک نہ جانے دو، تو کیا ہے؟ اور کیا کہا تھا اسرائیلی وزیر نے جب اس سے کہا کہ کیا سلوک کرو گے؟ انہوں نے کہا کیا سلوک کریں، جانوروں سے آدمی کیا سلوک کرتا ہے؟ اس لیے اس موقع پر ہمیں اپنے نفرت کا اظہار کرنا چاہیے ان دین دشمنوں سے۔ محبت اللہ کے لیے ہے، نفرت بھی اللہ کے لیے ہے، دینا اللہ کے لیے ہے، روکنا اللہ کے لیے ہے، لینا بھی اللہ کے لیے ہے، چھوڑنا بھی اللہ کے لیے۔ لہذا ان کی معاونت کرنا، ان تک اپنا تعاون پہنچانا، ان کے لیے دعائیں کرنا، اور ان یہود و نصارہ کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا تو اتنا چاہیے کہ ان کو معاشی نقصان ہو، لیکن اتنا ہم نہ کر سکے، اپنے نفرت کا تو اظہار کریں گے نا۔ بھئی میرے گھر پر اگر ایک طاقتور قبیلہ اور ایک طاقتور حکومت قبضہ کر لے، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میرے دل میں نفرت تو ہوگی نا کہ بھئی انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ نفرت احب للہ و ابغض للہ، اللہ کے نبی نے فرمایا محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے۔ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہ صرف کرو بلکہ اس پیغام کو آگے پہنچاؤ۔ یہ ہمارا جہاد ہے اس وقت، جیسے میں آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ مسلمانوں ان کافروں کی مصنوعات سے بچو۔ اب آپ کہیں جی کس کی؟ جتنا بچ سکتے اتنا تو بچو نا۔ بھئی آپ 10 چیزیں استعمال کر سکتے ہو، 4 چھوڑ سکتے ہیں نا، وہ 4-5 تو چھوڑ دو نا، شروع تو کرو کہیں سے۔ بھئی پہلے مرحلے میں اس چیز کو چھوڑ دے، تو سب چھوڑنی ہے، چلو مرحلہ وال پہلے یہ، پہلے یہ، پہلے یہ، پہلے یہ۔ اور نہ صرف یہ کہ اس کو چھوڑنا ہے، اس کی دعوت چلانی ہے، کہنا ہے یہ اس وقت میرا جہاد ہے، ان فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ میرا تعاون ہے کہ میں ان اعدائے دین جو برملا کہہ رہے ہیں۔ آج اخبار میں کوئی ساتھی مجھے پڑھ کے سنا رہا تھا، میں نے تو نہیں پڑھا، میں بیٹھا تھا تو ساتھی پڑھ رہا تھا، اس نے مجھے کہا اخبار میں آیا ہے اسرائیل نے کہا ہے کہ ہمیں 200 جہاز بمع اسلحہ ساز و سامان ہمارے ساتھی ملکوں نے پہنچا دی۔ 200 جہاز۔ کافر ان کے ساتھ اتنا تعاون کر رہے ہیں۔ تو اس پر اس ساتھی نے کہا کہ اگر مسلمان حکمران 20 جہاز بھی پہنچا دے حماس کو نا تو کام ہو جائے ان کا۔ بہرحال ان کے لیے دعائیں کرنا ان کا ہم پر حق ہے، ان کی مدد کرنا جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی ان کا ہم پہ حق ہے، اور ان یہود و نصارہ کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہ صرف کرنا بلکہ اس پیغام کو چلانا، اپنے بچوں کو سمجھانا، اپنے گھر والوں کو بتانا، اپنے دوستوں کو بتانا، اپنے ساتھیوں کو بتانا، شادیوں میں، تقریبات میں، جہاں بھی ہو ساتھی کو سمجھانا بھی دیکھو ایسا نہیں کرو، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں مسلمانوں کی مصنوعات کو اختیار کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے بھائی، اس کا مزہ زیادہ ہے نا، کم مزے والی کھا لو بھائی، ٹھیک ہے ان کی چیزیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس کوالٹی پر نہیں ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے، ہم اس کوالٹی کی چیزیں نہیں بنا پا رہے، ہمیں بنانا چاہیے، بنا سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہے، ایسا بھی نہیں۔ تو اس لیے اس بات پر زور دو، اس بات کی کوشش کرو، اس پیغام کو چلاؤ، یہ میرا آپ کا اس وقت کا اہم فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ ان کو فتح دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے گا۔ ہر زمانے میں ایسا ہوا، باطل بڑے طاقت میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تو اپنی جگہ ہے نا، اللہ کی طاقت بھی تو اپنی جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود طاقتور تھا، لیکن کامیاب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون بڑا طاقتور تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ ایک لاٹھی تھی، بکریاں چراتے تھے، اپنی بکریاں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، مسکین آدمی تھے، لیکن اللہ نے ان کو عزت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولد یتیم بعث فقیر، آپ یتیم پیدا کیے گئے، اور جب آپ کو نبوت کا اعلان کا کہا گیا تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اسباب و وسائل کی دنیا میں۔ ابو جہل سردار تھا مکے کا، ابو لہب سردار تھا، ولید ابن مغیرہ سردار تھا، سردار تو اور لوگ تھے، اور وہ سب مخالف ہو گئے۔ مکہ معظمہ میں کوئی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے، وہ تو میدان میں اترے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اپنے فریضے کو ادا کرنا چاہیے، ان کا تعاون بھی، ان کے لیے دعا بھی، اور یہود و نصارہ اور اہل باطل اعداء دین کے مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ اور اس کا پیغام اپنے مسلمانوں کو دینا اور اس کی دعوت چلانا، یہ ہماری اس وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت، اللہم بارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مجاہدین فلسطین کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، یا اللہ ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ان کے پریشان حال مسلمان لوگوں کو یا اللہ پریشانی دور فرما، یا اللہ ان کی پریشانیاں، ان کی تکالیف، دواؤں کے اعتبار سے، خوراک کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے، یا اللہ بہت ساری پریشانیاں اور مسائل ہیں، الہ العالمین آپ ہر چیز پہ قادر ہیں، ان کی ان ساری پریشانیوں کو یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے رحم سے دور فرما دے۔ یا اللہ اسرائیل اور جو ان کے ساتھ ہیں، یا اللہ اسرائیل اور جو ان کے ساتھ ہے، یا اللہ ان کے تکبر اور ان کے غمنڈ اور ان کے غرور کو یا اللہ خاک میں ملاتے۔ یا اللہ جیسے آپ نے قوم عاد کو اٹھا کر ہواؤں کو حکم دیا زمین پہ مارا، یا اللہ ان کی طاقت کو بھی ایسے ہی ناکام و نامراد فرما۔ یا اللہ ان مجاہدین اسلام کو فتح عطا فرما، کامیابی عطا فرما، کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں میں جہاد کے جذبے کو بیدار فرما، یا اللہ پورے عالم اسلام میں جہاد کے جذبے کو بیدار فرما، یا اللہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو، اہل خیر کے قلوب کو یا اللہ فلسطین کے ان مظلوم مسلمانوں کی طرف متوجہ فرما، یا اللہ ان کی خوب مدد و نصرت فرما، یا اللہ اپنے رحم اور کرم کا معاملہ فرما، ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرما، تمام بلاد اسلامیہ کی یا اللہ حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔